ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ-ے-نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں سے ہمارے جو شوز آ رہے ہیں ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں جو اسرائیل میں ہونے والی جو جارحیت ہے اسرائیل کی جانب سے، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہداء کے جو ہے وہ نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں۔ ناظرین میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پچھلے چند شوز میں ہم نے اس حوالے سے بات کی۔ آج جو ہمارا اہم پہلو ہے وہ اس پہ بات کرنا ہے کہ ناظرین صرف مدد کرنا جو ہے وہ اپنے پیسوں سے نہیں ہے، اپنی زبان سے نہیں ہے۔ ناظرین جو اللہ نے آپ کو اسکل دی ہے اس سے بھی جو ہے وہ اس کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے آپ جو ہے وہ فلسطین میں رہنے والے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین اسی حوالے سے ایک آرگنائزیشن پچھلے دنوں جب مجھے ڈیلس اور ہیوسٹن جانے کا موقع ملا ہیومینیٹیرین وزٹ پہ، تو وہاں ہمیں جو ہے وہ ملاقات ہوئی فجر سائنٹیفک ایک آرگنائزیشن، اس سے آج آپ کی ملاقات کرائیں گے کس طرح سے امریکہ میں جو ڈاکٹرز ہیں، فزیشنز ہیں، وہ کس طرح سے اپنی اسکل کو بروئے کار لاتے ہوئے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ناظرین اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی جناب ڈاکٹر سید عرفان علی صاحب کو، جو اینستھیزیا اور پین مینجمنٹ کے فزیشن ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیلس سے، اور ان کے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر علی قدیر صاحب جو آرتھوپیڈک سرجن ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کے شو میں۔ شکریہ بہت بہت صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیں کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے اور تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور آپ کا جو ہے وہ آپ کے لوکل شہر کے اندر کیا رول ہے۔ پہلے ڈاکٹر عرفان صاحب۔ جی شکریہ بہت بہت ویسا اگین اپنے پروگرام میں بلانے کا اور مجھے اور ڈاکٹر علی قدیر کو موقع دینے کا کہ وی کین ٹاک اباؤٹ آور تھنگز انشاءاللہ تعالی۔ تو میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں نے پاکستان میں علامہ اقبال میڈیکل اسکول سے جو ہے MBBS کیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ میں میں نے اینستھیزیالوجی کی ریزیڈنسی اور پین مینجمنٹ کی فیلوشپ ہارورڈ سے کی تھی باسٹن میں، اور اس کے بعد اب میں ڈیلس میں پین مینجمنٹ کی جو ہے کلینکس میں اس میں آؤٹ پیشنٹ کام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اینستھیزیا کے لیے میں میڈیکل مشن کا کام کرتا ہوں، اور موسٹ ریسنٹلی الحمدللہ ہمیں غزہ کا جانے کا موقع ملا ود ڈاکٹر علی قدیر۔ بالکل ٹھیک۔ علی صاحب آپ اپنے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ جی السلام علیکم، میں بھی ادھر ہیوسٹن سے ہوں۔ امی ابو پاکستان سے آئے تھے، اور ابو اور امی بہت دونوں وہ بھی فزیشنز ہیں۔ ابو آصف قدیر انہوں نے کنگ ایڈورڈ سے میڈیکل اسکول کیا، اور امی نے فاطمہ جنہ سے لاہور میں۔ تو میں نے ریزیڈنسی ادھر ہی ہیوسٹن میں کیا ہے، بیلر کالج آف میڈیسن میں آرتھوپیڈک سرجری میں، پھر سین ڈیگو میں نے اسپورٹس میڈیسن فیلوشپ کیا، اور پھر اب واپس ہیوسٹن آیا اور پریکٹس ایک سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ So you're born and raised in America? Yes. So how do you feel, when you see your mom and dad, became physician from Pakistan, the education from Pakistan, King Edward Medical College, very famous and popular in Lahore. آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے when you look at the education in America and your parents got education from Pakistan? Obviously, it's the education is different, but as Abu, likes to point out, when he came to my graduation, Baylor College at a ground hai, so he told me that this ground is 1/10 of the ground they had in King Edward Medical College. He was very quick to point out King Edward's was 10 of these grounds, though. Yes. جی عرفان صاحب آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ظاہر آپ کی تعلیم علامہ اقبال جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا، وہاں سے آپ نے اپنا MBBS کیا، پھر اس کے بعد آپ نے امریکہ میں جو ہے وہ ہارورڈ کا بھی آپ نے ذکر کیا تعلیم حاصل کی۔ سو ہاؤ ڈو یو سی اٹس بینگ برج کہ وہاں سے جو ڈاکٹرز پڑھ کے آئے ڈاؤ سے، علامہ اقبال سے، آغا خان سے، پتہ نہیں کن کن کالجز سے اور یونیورسٹی سے، اور انہوں نے اپنا نام تو ضرور بنایا امریکہ کے اندر۔ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مطلب میرا خیال ہے دس شوز کہ الحمدللہ جو پاکستان کی ایجوکیشن اور جو ٹریننگ ہے اٹس گڈ انف کہ یہاں آ کے آپ کو اچھی سے اچھی جگہوں پہ، چاہے ہارورڈ ہو، چاہے جان ہاپکنز ہو، چاہے میو کلینک ہو، ادھر بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جن کو ٹریننگ کی اپرچونٹی ملتی ہے، اور پھر وہاں پہ ریسرچ اور باقی کام بھی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ ظاہر ہے وہ ہمارا سیٹ اپ فرق ہے۔ اب تو میرا خیال ہے جو گیپ ہے از گیٹنگ کلوزر، کیونکہ جس زمانے میں ہم لوگ میڈیکل اسکول میں ہوتے تھے تو وہ جو ہے نا 3 گھنٹے کا ایگزام ہوتا تھا کہ آپ نے وہ 5 یا 6 سوالوں کے لمبے جواب لکھنے ہیں، اور امریکن سسٹم از ملٹیپل چوائس کوسچن۔ سو جب وین وی سوئچ مطلب وی آر ہارڈ ٹائم، ہمیں تو 3 گھنٹے میں 5 سوال کرنے کی عادت تھی،
یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ in 2 hours you have to do like 250 questions. So لیکن obviously کہ میرا خیال ہے ہمارا وہاں پہ بیک گراؤنڈ واز گڈ انف, الحمدللہ اچھی ٹیچنگ ہوئی تھی. کلینکل obviously وہاں پہ ایکسپیرینس بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہاں پہ مطلب اپرچونٹی ملی. تو obviously ہارورڈ I was lucky الحمدللہ, it's one of the best programs, and وہاں سے ریزیڈنسی اور وہاں سے فیلوشپ کرنے کے بعد obviously ایکسپوجر آپ کو زیادہ ملتا ہے. اور ہارورڈ سے بہت زیادہ گروپس جاتے تھے میڈیکل مشنز پہ, اور وہاں سے ہی میرا ڈیورنگ ٹریننگ انٹرسٹ پیدا ہوا تھا کہ مطلب وہ لوگ ہاؤ دے گو ٹو آل دیز ڈفرنٹ پلیسز, اینڈ دیٹس الحمدللہ ہاؤ آئی گاٹ انٹو اٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو بات کرتے ہیں فجر سائنٹیفک کے حوالے سے. جب چند دنوں پہلے پچھلے دنوں ڈیلس میں عبدالاحد حئی صاحب کے گھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور جہاں پہ فجر سائنٹیفک جو آرگنائزیشن ہے آپ کے CEO بھی موجود تھے, آپ لوگوں نے اس حوالے سے بتایا, اور اٹ واز کوائٹ آئی اوپننگ فار می ایز ویل ایز دا پیپل دوز ہو اکمپنی می, کہ کس طرح سے جو ہے وہ امریکہ میں رہنے والے ڈاکٹرز نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جو ہے وہ میڈیکل مشن, اور خاص طور پہ جو غزہ میں آپ نے آرتھوپیڈک جو سرجریز کی ہیں لاسٹ ایئر, اس حوالے سے جب انفارمیشن آپ نے شیئر کی تو اٹ واز کوائٹ ایکسائٹنگ, اور بڑی خوشی کی بات تھی کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنی اسکلز کو بروئے کار لا رہے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے کہ فجر سائنٹیفک آرگنائزیشن کیا ہے, اس کا قیام کیسے عمل میں آیا, اور اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے جب آپ غزہ میں اس کانفلکٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ جی اویس بھائی, تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو ہے کہ اٹس ویری انفارچونیٹ, میرا خیال ہے میں اور علی ہم دونوں وی فیل لائک اے پارٹ آف آور ہارٹس از اسٹل ان غزہ. So what's happening there is very saddening. لیکن جہاں تک فجر سائنٹیفک کا تعلق ہے تو 2019 میں ڈاکٹر خالد صالح ہیں مشیگن میں آرتھوپیڈک سرجن, انہوں نے یہ آرگنائزیشن کو بنایا, اور پلان یہی تھا کہ ٹرین کریں جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں وہاں سے ڈاکٹرز کو بلا کے ٹریننگ کریں. اور پھر 2023 میں مارچ میں وہ پہلا ایک میڈیکل مشن لے کے گئے تھے ویسٹ بینک کے علاقے میں, لیکن اٹ واز اے اسمالر مشن, اور میرے خیال ہے انہوں نے 30-35 سرجریز کی تھیں. پھر اگست میں دے پلان فار اے مچ بگر مشن ان غزہ انشاءاللہ, اور غزہ میں پلان یہ تھا کہ 5 days میں 150 سرجریز کریں گے. تو جو ہم لوگ غزہ گئے تھے تو ہمارا تقریباً 30 بندوں کا گروپ تھا یہاں سے, اور جو فجر سائنٹیفک ہے اٹس نان ڈینومینیشنل, نان پولیٹیکل. ہمارے ساتھ کرسچین ڈاکٹرز بھی تھے, جوش بھی تھے, ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی تھے جو پرتگال سے آئے تھے فلائی کر کے. تو جب ہم لوگ غزہ گئے تو ہم نے وہاں پہ 3 میجر ہاسپٹلز میں کام کیا. میں اور ڈاکٹر علی قدیر ہم شفا ہاسپٹل میں تھے, جو آج کل انفارچونیٹلی جہاں سے بہت افسوسناک خبریں آ رہی ہیں. اور ہماری جو دوسری ٹیم تھی وہ ناصر ہاسپٹل میں تھی, اور 3rd ٹیم جو تھی یورپین ہاسپٹل میں تھی. تو یورپین ہاسپٹل میں ہم لوگوں نے فٹ اینڈ اینکل سرجریز کی 5 دنوں میں تقریباً 50 کے قریب. ناصر ہاسپٹل میں ٹوٹل نی ریپلیسمنٹس کی تقریباً 43, اور شفا ہاسپٹل میں ایکچولی آئی تھنک ہم نے تو 6 days کیا تھا سرجری انسٹیڈ آف 5, اور وی ڈیڈ 60+ سرجریز. اور جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ آپ وہاں کے لوکل پیشنٹس کی ٹیک کیئر کریں, بٹ یو آلسو وانٹ ٹو ٹیچ دا لوکل ڈاکٹرس کہ جب وہ ہمارے بعد بھی they can keep on going and do the same complex surgeries. اور جو ہم نے سارے امپلانٹس اور ساری چیزیں یوز کی تھیں وہ obviously وہی اسٹینڈرڈ تھا, وہی سب کچھ ٹیکنیک تھیں جو کہ ہم امریکہ میں کرتے ہیں. اور obviously we made a lot of friends, اور it's very sad to see the current situation, or so many of the young orthopedic surgeons اور anesthesiologists اور students جن کے ساتھ ہم نے کام کیا وہ شہید ہو چکے ہیں. اس کی بات ہے کہ ظاہر ہے جو آپ کی میموری ہے, جو آپ نے اس سال اگست میں وہاں جا کے دیکھا, اور چند مہینوں کے بعد ہی آپ کو ایسی جو ہے وہ صورتحال دیکھنی پڑ رہی ہے کہ بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے بھی کمپریہنڈ کرنا. علی قدیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جن سرجریز کا جو ہے وہ ڈاکٹر عرفان علی صاحب نے ذکر کیا ہے, اس کا امپیکٹ آپ نے ان کی لائف میں وہاں کیا دیکھا امیڈیٹ؟ تھینک یو. یہ جو پیشنٹس جس نے ہم نے آپریٹ کیا ہے, دیز پیپل ہیو نی پین, منسکس ٹیئرز, انسٹیبلٹی, ACL ٹیئرز سے. تو آرتھوپیڈک سرجری میں تو امپیکٹ از آلموسٹ امیڈیٹ. جب ہم سرجری کر کے نیکسٹ ڈے یوزلی ان کا درد بہتر ہوتی ہے, اینڈ دین آف کورس وتھ سم فزیکل تھراپی, ہمارے ساتھ فزیکل تھراپسٹ بھی آئے تھے. دا امپیکٹ از quite immediate.
اور پھر جو سرجنز اور اینستھیزیولوجسٹ اور اسٹاف جس نے ہم نے ایجوکیشن کیا ہے, that's the whole purpose of the mission, was to educate them so they can continue what they learned. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھوڑا سا آپ کو غزہ کے حوالے سے بھی بتائیں گے, چونکہ دونوں ڈاکٹرز جو ہے وہ خود فزیکلی وہاں پہ گئے تھے. غزہ میں کیسے گئے, وہاں کی کیا یادیں ان کے ساتھ موجود ہیں, اور پچھلے سال یعنی اس سال اگست میں تو انہوں نے یہ مشن کیا. کیا یہ فجر سائنٹیفک اپنی اس ایفرٹ کو جاری رکھے گا, یا 2 مشن کے بعد جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا؟ ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں فجر سائنٹیفک کے نام سے جو آرگنائزیشن امریکہ میں اس کا قیام عمل میں آیا, اور اسی سال 2023 مارچ میں انہوں نے کچھ سرجریز کی غزہ ویسٹ بینک میں جا کے, اور اگست کے مہینے میں تقریباً کوئی 100 سے زائد سرجریاں انہوں نے کی غزہ کے علاقے میں, مینلی آرتھوپیڈک کے حوالے سے. وہ لوگ جن کے چلنے پھرنے میں معذوری پریشانی ہے, تو امریکہ سے ڈاکٹرز یہاں سے گئے, مسلم نان مسلم, اور اپنے ساتھ تمام سپلائیز اور تمام چیزیں وہ یہاں سے لے کر کے گئے. وہ کیسے انہوں نے سورس کی, کن لوگوں نے ان کی مدد کی, اور آگے ان کا کیا مشن ہے 2023 اور 2024 میں. کیا فجر سائنٹیفک اب اس سے بڑی تعداد میں وہاں جا کے غزہ میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور لوگوں کو جو انجریز ہوئی ہیں, کیا یہ اس کا سدباب کر سکیں گے؟ اس حوالے سے ناظرین بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عرفان صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب جو میں نے آپ کے 2 فنڈ ریزرز بھی دیکھے ڈیلس میں, ہیوسٹن میں, obviously you are seeking assistance and help, تو آپ لوگ کیا چیز پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں ویسا ایک تو میں بریفلی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اور ہم سارے غزہ پہنچے اسرائیل سے, تو ہمیں انہوں نے ویلکم ایسے کیا کہ لائک وی آر سیلیبریٹیز. میرا خیال ہے ہمیں اس طرح ویلکم نہیں کیا, گھر میں بھی شاید نہیں کیا جس طرح سے ان لوگوں نے ویلکم کیا. اینڈ دیٹ شوز کہ وہ بیچارے دے ہیو بین لوکنگ فار ہیلپ فار سو لانگ. اور جو ان کا اسٹاف تھا, جو ریزیڈنٹس تھے, جو وہاں کا لوکل اسٹاف تھا, it was surprising کہ by day 2 اور day 3 وہ they were doing the things like exactly آپ امریکہ میں کرتے ہیں. تو very very intelligent physicians, very very intelligent staff and very receptive. میں نے اور جگہوں پہ بھی میڈیکل مشن کیا, لوگ اتنے ریسیپٹیو ہوتے ہی نہیں because they feel like it's extra burden. لیکن جو غزہ کے لوگ تھے they were very responsible, very receptive and they wanted to learn and do better. اور آپ ان لوگوں سے اگر پوچھیں کہ مطلب جو وہاں ڈاکٹرز ہیں they have the opportunity to go out, لیکن وہ کہتے تھے کہ if we go out who's going to take care of our people. تو اس دفعہ جو ہم نے میڈیکل مشن کیا تھا I think the cost was close to $4 to $5 million, اور 30 ہم بندے گئے تھے, فزیشنز تھے, اینستھیزیولوجسٹ تھے, نرسز تھیں, فزیکل تھراپسٹ تھے, because we wanted to make sure کہ we leave an impact on each and every division. سرجنز جو ہیں وہ سرجن کی ٹریننگ کریں, اینستھیزیولوجسٹ اینستھیزیولوجی کی ٹریننگ کریں, او آر کی جو نرسز ہیں وہ نرسنگ اسٹینڈرڈس کو امپروو کریں, اور فزیکل تھراپسٹ ان کو امپروو کریں. جو ہمارا اوریجنل پلان تھا وہ یہ تھا کہ 2024 میں we were planning on doing 300 surgeries in 5 days, 150 in Gaza and 150 in West Bank. اور جب سے ہم لوگ واپس آئے تھے ہم لوگوں نے ہیویلی ریکروٹمنٹ شروع کر دی تھی. ریکروٹمنٹ از آل والنٹیئر, رائٹ, میں اور علی قدیر وی آر آل والنٹیئرس. تو وی آر لاٹ آف انٹرسٹ, سو وی ہیڈ اے بگ ٹیم, اور دیٹ واز آور پلان. لیکن انفارچونیٹلی پھر یہ کیٹاسٹروفی کی سچویشن آ گئی ہے. تو اس وقت جو ہماری سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ we are working with the Egyptian government, Ministry of Health, Palestinian Ministry of Health, and we are trying to see کہ obviously جب safe ہوگا then we can go to Gaza, but in the meantime we are trying to see کہ جو سینائی ڈیزرٹ ہے, جو ایجپشین سائڈ ہے, if we can go do a medical mission there. لیکن obviously situation is not safe to be on the ground right now. جو موسٹ ریسنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے حساب سے I think there are like 20,000 people ہیں جن کو orthopedic injuries ہیں, of them 14,000 are pediatric. تو اگر ہمارے جیسے بہت سارے میڈیکل مشن ایوری منتھ بھی جائیں, ایون دین اٹ ول ناٹ بی انف فار مینی مینی ایئرس. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اگر 5 days میں 150 سرجریز کی, how long it's going to take care of 20,000 injuries. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہی پلان ہے کہ we'll start doing these emergency medical missions as soon as things get better, and then inshallah ta'ala this time around we are excessively raising money to do all that inshallah ta'ala. بالکل ٹھیک ہے. علی قدیر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ڈاکٹر عرفان صاحب نے کہا کہ جب آپ لوگ غزہ گئے اور جس طرح آپ کا استقبال ہوا, they welcomed you just like celebrities because they were seeing
help is coming, they were seeing the angels are here, right? Those who will heal us and those who will basically do something in true sense. So how did it change you as a human being, as a doctor, looking into yourself? You were born and raised in America. جب آپ نے وہاں جا کے ایسے زون میں کام کیا تو did it change any perspectives for you? For sure. In America, most patients either, appreciate کرتے ہیں جب کوئی کام کرے. But, ظاہر ہے, there's patients here who kind of take everything for granted. تو ادھر یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. Every single patient that we took care of, when we saw them the next day, اتنے خوش تھے. They were so happy. They were, always thanking us, thank you for coming. And it was just a different mindset there, which, was a drastic, strict contrast to the, people that we take care of here, because they don't take things for granted over there. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عرفان صاحب جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو ڈاکٹرز ہوں گے. جیسے جب میں ڈیلس میں, ہیوسٹن میں آپ لوگوں سے ملنے کے بعد بھی کچھ اور لوگوں سے وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں, لیکن ایسا محسوس ہوا کہ اوبیسلی جس طرح کوک اور پیپسی کو بھی آج مارکیٹنگ کی ضرورت ہے اتنے بڑے برانڈز ہونے کے باوجود بھی, تو اسی طرح سے فجر سائنٹیفک کی آرگنائزیشن سے بہت سارے لوگ ابھی واقف نہیں ہیں. تو کوئی ایسا فزیشین ڈاکٹر امریکہ, کینیڈا یا دنیا کے کسی اور حصے میں اس آرگنائزیشن کا حصہ بننا چاہے کہ اگلے مشن میں یا اس سے اگلے مشن میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکے, یا وہ لوگ جو عام آرڈنری لوگ ہیں وہ کسی حوالے سے ڈونیٹ کرنا چاہیں, تو آپ لوگوں کا میکینزم کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کے دو طریقے کار ہیں. جہاں تک ڈونیشن کا تعلق ہے, اس ویب سائٹ پہ ہے fajarscientificus.org, اس پہ ڈونیشن کا لنک ہے, وہاں جا کے ڈونیشن کی جا سکتی ہے, اور اس میں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ون ٹائم ڈونیشن, منتھلی ڈونیشن. جہاں تک والنٹیئرس کا تعلق ہے, obviously we welcome all physicians, nurses, whoever can join us, لیکن we want to help them, but we want to make sure that we keep the quality. کیونکہ ہم یہی چاہیں گے کہ ان غزہ کے لوگوں کو یا ویسٹ بینک کے لوگوں کو ہم وہی کوالٹی پرووائڈ کریں جو ہم امریکہ میں اپنے پیشنٹس کو کرتے ہیں. So whoever applies through it, our volunteer program, we just have a credentialing system. Okay, we make sure کہ مطلب they are up to standards, same training like Dr. Ali Qadir or any other orthopedic surgeon. And if they fulfill that criteria, then yes, they are more than welcome to come with us, inshallah. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اب کیا دیکھ رہے ہیں علی قدیر صاحب, جب when you came back, اور ڈاکٹر عرفان صاحب جب آپ لوگ اس مشن سے واپس آئے, ٹھیک ہے ابھی تو کانفلکٹ ہے تو سب کی آنکھیں اور سب کے کان کھلے ہیں, تو غزہ اور فلسطین کے حوالے سے آواز بلند ہے, سب کو پتہ لگ رہا ہے, لیکن جب آپ واپس آئے تھے اس مشن سے اور جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کیسا ریسیپشن امریکہ میں آنے کے بعد ملا؟ کیا آپ کی موومنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگ حصہ بننا چاہتے ہیں, کیا ہرڈلز یا کیا اچھائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ جی میرا تو خیال ہے کہ جب سے ہم لوگ واپس آئے ہیں, obviously surprisingly ایون جو ہمارے ساتھ نان مسلم فزیشنز گئے تھے اور نان مسلم نرسنگ گئے تھے, اٹ سیم لائک دے آر مور ووکل دین می اور ڈاکٹر علی قدیر, بیکاز اٹ لیفٹ سچ اے ہیوج امپیکٹ آن دیم, کہ جس طرح سے وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایکچوئل سچویشن کیا ہے, کیونکہ آپ تو صرف وہی سنتے ہیں جو الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پر ہے. تو الحمدللہ جب سے ہم لوگ واپس آئے ہیں, دیر از اے ہیوج انفلکس, there is a huge support ہماری کمیونٹی میں, ڈیلس کی, ہیوسٹن کی اور لوکل کمیونٹیز میں, کیونکہ جب لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ جی ہم لوگ 2 مہینے پہلے غزہ تھے, they feel کہ like really is it possible, how come you guys were there and what happened and all that. So ہمیں تو بہت اچھی رسپانس ملی ہے جب سے ہم لوگ واپس آئے ہیں. بہت سارے بندے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے بندے ہمارے ساتھ جانا بھی چاہتے ہیں. So alhamdulillah the response has been really good since we have come back. ٹھیک ہے, تو آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ظاہر ہے آپ لوگ امریکہ میں پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کا اب غزہ سے, ویسٹ بینک سے, فلسطین سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے, کیونکہ آپ دونوں وہاں پر گئے بھی اور آپ لوگوں کے پلان میں دوبارہ وہاں پہ جانا بھی ہے, اور جنگ اس وقت جاری ہے اور جذبات سب کے موجود ہیں. تو جب آپ جو ہے وہ امریکہ میں اپنے کولیگز کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اپنے جذبات کا اظہار کس طرح سے آپ کر رہے ہیں, کیونکہ بڑا کیئرفل معاملہ بھی ہے اور بڑا سینسیٹیو ایشو بھی ہے, آپ کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟ جی نہیں, آئی تھنک ہمارا فجر سائنٹیفک کا فوکس ہے دا میڈیکل کیئر, تو obviously ہمارا پلان ہے اگست میں انشاءاللہ واپس جانے کا. obviously جو the situation right now, ہمارے جو surgeries ہوئیں گے, I think the type of surgery we'll end up doing will be more
comprehensive. There'll be a little bit more trauma care, fracture care. Yeah. So is hisab se we're just focusing on the medical, what is needed on the medical side, and of course donations and being able to get the supplies in is the first goal of ours. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر عرفان صاحب، جاتے جاتے آپ میرے جو سوال جو میں نے پیچھے کیا اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ آپ کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں اپنے جذبات اور ایموشنز کو کمیونیکیٹ کرنے کے حوالے سے؟ نہیں ویسا میرا خیال ہے، دیکھیں جو ایز فزیشین، چاہے میں ہوں، ڈاکٹر علی قدیر ہوں یا کوئی بھی اور فزیشین ہو، مسلم نان مسلم، ہم سب لوگوں نے ایک اوتھ لیا ہوتا ہے اور ہم سب کی ایک ہی ہے تھاٹ کہ لاس آف لائف، لاس آف لم، چاہے وہ مسلم کی ہو، کرسچین کی ہو، جوئش کی ہو، we condemn it and we don't support it. From our standpoint, we don't want any bloodshed, whether it's of whichever ethnicity, whichever religion. تو اس حساب سے جو ہے، اور as far as we are concerned, sometimes مجھے لگتا ہے کہ جو some of our non-Muslim patients, they are more vocal in supporting what's happening to people of Gaza than some of the Muslim people, because we are a little bit more careful. لیکن اب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، دس از ناٹ 2006 یا 2014. غزہ کی چھت پہ بیٹھا ہوا جو 14 سال کا بچہ ہے، he will be sending out an Instagram video to show people what's going on. So I think لوگوں کی awareness much more ہے compared to before. اور مجھے نہیں لگا کہ مجھے کوئی اپنے فیلنگ ایکسپریس کرنے میں کوئی پرابلم ہوئی ہے، but obviously we are just here to condemn any bloodshed of anyone. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر علی قدیر صاحب اینڈ ڈاکٹر سید عرفان علی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا فرام ڈیلس ان ہیوسٹن، اور فجر سائنٹیفک کے حوالے سے آپ نے ہمارے لوگوں کو آگاہی دی. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ دیکھا آج ہماری جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح آپ جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں، اپنے اطراف میں آپ دیکھتے ہیں کہ خیر کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو نامی گرامی ہوتی ہیں جن سے شاید آپ واقف ہوتے ہیں، لیکن انہی آرگنائزیشنز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نئی آرگنائزیشنز اور ایسے لوگوں کو اور مزید چنتا ہے کہ جو خیر کے کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں. سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اور آرگنائزیشن سامنے کیوں آ گئی ہے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ نئی آنے والی آرگنائزیشن یا نئے آگے آنے والے لوگ کیا یونیک کام کو لے کر کے آ رہے ہیں. جیسے فجر سائنٹیفک کا آپ نے سنا کہ یہ گروپ آف فزیشنز ہیں، مسلم نان مسلم کے جو ہے وہ میڈیکل مشن پہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کی سوچ صرف یہ ہے کہ انسانیت میں کوئی بھی اگر میڈیکلی چیلنجڈ ہے تو جہاں تک یہ پہنچ سکیں اپنی اسکل کو اور اپنے جو ہے وہ علم کو اور اپنے ایکسپیرینس کو وہاں پہنچا سکیں، نہ صرف لوگوں کو علاج فراہم کر سکیں بلکہ وہاں کے لوکل ڈاکٹرز کو اور ہاسپٹلز کو ٹرین بھی کر سکیں تاکہ وہ بھی ایفیکٹو انداز میں وہاں پہ کام کر سکیں. ناظرین، آپ نے سٹوری سنی فجر سائنٹیفک کی، ان کی ویب سائٹ بھی وزٹ کیجئے گا، ان کے ڈونر بھی بنیے گا، اور اگر آپ فزیشین ہیں تو ہمت کیجئے. اگر آپ نے کبھی کسی میڈیکل مشن کا حصہ آپ نہیں بنے تو دس میں بی یور اپرچونٹی ٹو میک اے ڈفرینس ان دس ورلڈ. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.